کیا پاکستان افغانستان میں امریکی جنگ لڑ رہا ہے؟ کیا پاک فوج افغانستان میں سویلنس کو نشانہ بنا رہی ہے؟ یہ ڈالروں کی جنگ ہے۔ ماضی میں پاکستان نے طالبان کی مدد کیوں کی؟ افغانستان میں رجیم چینج کو پاکستان نے ویلکم کیوں کیا تھا؟ جب روس افغانستان میں موجود تھا تو پاکستان سے جہادی تیار کر کے افغانستان کیوں بھیجے گئے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات پاکستانی عوام کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ان سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں، مگر بہت بڑی تعداد ہے جو جواب سے مطمئن نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے پردے کے پیچھے گم ہو گئی ہے۔ دنیا کی توجہ کا مرکز اس وقت ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ پر مرکوز ہے، مگر پاکستانی عوام کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب بھی بہت ضروری ہے۔ میں ہوں میاں افتخار اور آپ ہیں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سی نیوز پر۔ ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دوستو، ان تمام سوالات کے جواب اتنے مشکل یا ناممکن نہیں جتنا عام آدمی سمجھتا ہے، مگر یہ سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک مافیا پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سرگرم ہے۔ ذرا غور کریں، ان سوالات کا جواب بھی سوالات میں رکھا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا ملک امریکہ کا پسندیدہ اور قریب ترین ہے، جس کے ساتھ امریکہ کے اٹوٹ رشتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ افغان طالبان حکومت کا اس وقت کون سا ملک ساتھ دے رہا ہے، جس نے پاکستانی حملوں کی مذمت بھی کی ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کے سب سے قریب ہے اور امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انڈیا سب سے زیادہ محرک ہے، جو اسرائیل کے بہت قریب ہے اور افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف گیم کر رہا ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیدھا سادہ انڈیا، اسرائیل اور افغانستان کا الائنس بن گیا، جس الائنس میں امریکہ سب سے قابل اعتماد پارٹنر اسرائیل ہوگا۔ وہ امریکہ کا مخالف تو نہیں ہو سکا، لامحالہ امریکہ بھی اس میں شامل ہوگا، یا ایسے امریکہ کی تائید اور سرپرستی ضرور حاصل ہوگی۔ اس لیے یہ دراصل افغانستان، انڈیا، اسرائیل، امریکہ کا اتحاد ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے؟ پاکستان کے حملے تو دراصل انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہیں۔ ان کے حق میں یہ کیسے ہو گئے؟ ہمارے ہاں سازشی تھیوریز پر یقین رکھنے والوں کی تعداد کم نہیں، ایک بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اس بات کی حقیقت کو سمجھنا مشکل نہیں۔ اگر ارادہ اور نیت ہو تو امریکہ پاکستان افغانستان کو مختلف امدادی پروگراموں میں ڈالر بھجوا رہا ہے۔ یہ رقوم اقوام متحدہ کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں۔ ہر ہفتے 40-50 ملین ڈالر کیش، یعنی ماہانہ یہ 150 ملین ڈالر کے قریب بنتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نے 2021 سے اب تک افغانستان کو 3.8 ارب ڈالر مدد دی۔ اقوام متحدہ کے آفیشیل اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں امریکہ افغانستان کا سب سے بڑا مددگار ہے، ملک بن چکا ہے۔ اب خود کئی اہم اور بڑے امریکی اداروں کے مطابق یہ رقم جو امداد کے نام پر دی جا رہی ہے، مختلف طریقوں سے گھوم پھر کر افغان طالبان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اگر امریکہ نے افغانستان کو تنگ کرنا ہو، اپنی کوئی بات منوانی ہو، بگرام ایئر بیس واپس لینا ہو، تو پہلا اقدام یہ اٹھا سکتا ہے کہ امریکہ ڈالر بھیجنا بند کر دے۔ صرف 2 مہینوں میں افغان طالبان حکومت کولیپس ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس تو ڈالر ریزرو میں ہے ہی نہیں۔ افغانستان امریکی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ پھر امریکہ اگلا کام یہ کر سکتا ہے کہ جو ملک افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان سے تجارت کر رہا ہے، اس پر 50 سے 100% ٹیرف لگا دے۔ یقین کریں، پہلے ہفتے میں ہی انڈیا افغانستان سے واپس نہ بھاگا، جیسے چابہار بندرگاہ سے چھوڑ کر فرار ہوا۔ حتیٰ کہ چین بھی ہل جائے گا، کوئی بھی ملک تب افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کرے گا۔ طالبان پھر کیا کریں گے؟ اس لیے یہ کہنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان امریکی جنگ نہیں لڑ رہا، کیونکہ امریکہ افغانستان سے لڑنا چاہتا ہی نہیں۔ امریکہ تو اپنی اشیر بات سے بھارت، اسرائیل، افغانستان الائنس بننے دے رہا ہے، اور وہ اس کا سرپرست بن جائے گا۔ یہ الائنس البتہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ انڈین منصوبہ ساز تو فرنٹ وار کی پلاننگ کیے بیٹھے کہ پچھلے سال مئی کی طرح پاکستان پر حملہ آور ہوں اور ساتھ ہی مغربی سرحد سے افغان طالبان چڑھ دوڑے۔ پاکستان انٹیلیجنس اطلاعات سے اس منصوبے کو جانا، سمجھا اور پھر کمال مہارت سے فضائی
حملے کے ذریعے افغان طالبان کو جنگی قوت اور ان کی ہیوی ہتھیار پاش کر دیے۔ ہر وہ چیز جو پاکستان کے خلاف جنگ میں یہ افغان طالبان استعمال کر سکتے تھے اسے تباہ کیا۔ کسی سازشی تھیوری کا حصہ بننے کی بجائے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، اپنی مغربی سرحد کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغان طالبان کو اب بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ اپنا نصف ملک تاجک، ازبک، ہزارہ اتحاد کے ہاتھوں کھو بیٹھیں گے، اور واخان کوریڈور بھی پاکستان کے کنٹرول میں ہو سکتا ہے۔ کاش اب بھی افغان طالبان کی عادت عمل کرے اور اپنے ملک کو تباہی سے بچا لے۔ ہم پاکستانی افغانوں کے دشمن نہیں، ہم صرف سکون اور آرام سے جینا چاہتے ہیں۔ یہ خواہش ہے کہ وہ ہمارے اندر مداخلت نہ کریں، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ تو سادہ ترین خواہش ہے اور توقع ہے، اسے کون غلط کہہ سکتا ہے۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے ان کا اپنی سرزمین سے خاتمہ کریں۔ دوحہ اور استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان نے ایک ہی ایجنڈا سامنے رکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں افغانستان پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال روکے۔ جب اس پر عمل نہ ہوا اور انٹیلیجنس نے اسرائیل، انڈیا اور افغانستان کے گٹھ جوڑ کی اطلاعات دیں تو پاکستان کو افغان جنگ چھیڑنا پڑی۔ اب بات رہی ماضی کی پالیسیوں کی، تو ان وقتوں میں جو پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بالکل درست تھی۔ اگر جنرل ضیاء الحق مؤثر افغان پالیسی نہ بناتے تو آج پاکستان کو اسلحے کی کمی کا شدت سے سامنا ہوتا۔ سب جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے امریکہ سے افغانستان میں روس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جو اسلحہ لیا اس کا کیا کیا تھا۔ حقائق بالکل واضح ہیں۔ اب پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کوئی 150 برس کے بعد ٹھوس پالیسی اختیار کر چکا ہے۔ طالبان جن کو پاکستان نے ہر طرح سے بنایا لیکن مستقبل کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ انڈیا کے پراکسی بن جائیں گے اور پاکستان کی بجائے ٹی ٹی پی کو ان کو پیاری ہو جائے گی۔ بدقسمتی سے پاکستان اور بیرون ملک موجود بعض عناصر نے بے بنیاد پراپوگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ اس پراپوگنڈے کے پیچھے کچھ سیاسی محرکات بھی ہیں۔ ضروری ہے کہ پاکستان بین الاقوامی بدلتے حالات کو دیکھیں، سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں تو انہیں پاکستان کے خلاف انڈیا، اسرائیل اور افغانستان کی سازش ضرور دکھائی دے گی۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ کے اندر، تب تک کے لیے